قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنا معمول بناؤ۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کیا تو وہ بندے جو راہزن تھے وہ راہ برو راہ و نما بنتے چلے گئے، وہ ہدایت کے ستارے بنتے چلے گئے۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ آج ناراض نہ ہونا، ہم نے اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا۔ اپنے گھروں میں ہم چیک اپ کریں، کتنا عرصہ ہو گیا کبھی کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ اگر کوئی قرآن کھولتا بھی ہے تو صرف الفاظ کی حد تک پڑھتا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ قرآن پاک پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پاک آیا کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اسے ہدایت حاصل کریں، اور ہدایت کب حاصل کریں گے؟ جب اس قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ اب محسوس نہ کرنا یہ میری باتیں کڑوی تو لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی۔ اب دیکھو یہ برائی ہمارے اندر کتنی پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر عیب نکالنا، اور بندہ اٹھ کے چلا جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ میں کہتا ہوں آج کوئی ایسی محفل ہو الا ماشاءاللہ 4 بندے بیٹھ جائیں اور 5ویں کی برائی نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اندازہ کرو جو بندہ جتنی برائی بیان کرتا ہے کسی کی، اس کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کے پاس آیا، میں آپ کے پڑوسی کی برائی بیان کر رہا ہوں، آپ کہتا ہوں منڈیا اور پانی لے کے حافظ صاحب واسطے، حافظ صاحب کے لیے بوتل آ گئی۔ اب حافظ صاحب کیا سمجھتے؟ یہاں میں نے برائی بیان کی ہے، مجھے بوتل ملی ہے، آگے جا کے کروں گا روٹی بھی ملے گی۔ یہ میری بات ذرا کان کھول کر سن لو، غیبت کرنے والا بھی گناہ گار ہے اور غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں آپ کے پڑوسی کی یا آپ کے کسی رشتہ دار کی برائی بیان کرتا ہوں، آپ آگے سے کہتے ہو حافظ صاحب کوئی اللہ رسول کی بات سناؤ یار، چھوڑو ان باتوں کو، کیوں برائی بیان کر رہے ہو یار، اپنے نامہ اعمال کیوں خراب کر رہے ہو، چھوڑو ان چیزوں کو، کوئی اللہ رسول کی بات کرو یار، کوئی آخرت کی بہتری کی بات کرو۔ اب میری حوصلہ شکنی ہوگی، میں اب آگے جا کے وہ بات نہیں کروں گا، میری حوصلہ شکنی ہو گئی۔ اور بات بھی صحیح ہے، میں لوگوں کی برائی بیان کروں گا تو اس میں میرا نقصان ہے، سننے والا کا بھی نقصان ہے، یہاں تک کہ ہم اس کو برائی تو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم اس کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔